حذیفہ صاحب اگرچہ ظاہر ہے نسبتاً نوجوان ہیں سیاست میں، لیکن انہوں نے میں ان کی بات کی گواہی دیتا ہوں خالی کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں ہی اپنی سینئر قیادت کے بیانات کے جواب میں انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا ہمارے پروگرام میں کہ بنامی صاحب میں اس بات کا دفاع نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا. تو وہ یہی حذیفہ صاحب اس بات کا دفاع نہیں کر سکتے ہوں گے اس لیے انہوں نے نہیں کیا ہوگا، مگر اس بات کا دفاع بھی ہے. اور جو کچھ کہا جا رہا ہے میں آپ کو پھر جو ہے نا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے ریپیٹ کر رہا ہوں. جو کچھ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں عام لوگوں کو یا قبائل کو جو کچھ کہا جا رہا ہے ان کو اگر نہ روکا گیا اس وقت، یا اس طرح کے میسیجز جو ان کی ڈیوٹی ہے، جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی، وہ اپنی ڈیوٹیاں جو ہے نا وہ کسی اور پہ شفٹ کریں، تو یہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. آپ اس بات کو ذرا سنجیدہ لے لیجئے. یہ بات فالوئنگ کی بالکل صحیح نوٹڈ. اب بالکل صحیح کہا. اب آپ یہ اس کا دوسرا رخ بتائیے گا کہ جن الفاظ اور جس لہجے میں کہا گیا اس کے بھی کچھ مضر اثرات نہیں ہو سکتے. جتنی مولانا صاحب کی فالوئنگ ہے کہ آپ ایک ادارے کے حوالے سے یہ والی بات کر رہے ہیں، تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے اگر مولانا صاحب یہ بات نہ کرتے اس کے مضر اثرات ہو سکتے تھے. جو بات جس انداز اور لہجے میں کی گئی ہے خود اس کے بھی مضر اثرات نہیں ہو سکتے آپ کے خیال میں کامران صاحب؟ بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز کو بار بار جو ہے وہ دہرایا جائے. اس طرف سے میں مولانا صاحب کی طرف سے نہیں کہہ رہا اور اس بات سے رکا نہ جا رہا ہو. ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے رک جائیں، اس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا اس طرح کی ترغیبات نہ دیں، مگر اس کے باوجود ترغیبات دی جاتی رہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جواب بعض اوقات جو ہے یا بات جو ہے نا بعض اوقات تلخ بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں تلخی جو ہے نا اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریے. یہ کیا مولانا صاحب کے روابط بالکل ہی اس وقت ختم ہے؟ کوئی رابطہ نہیں؟ ورنہ ہوتا ہے نا ظاہر ہے آپ حکومت میں اپوزیشن میں ہو، آپ کا ایک سرٹن سطح کا رابطہ ہوتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ پبلکلی کوئی بات کہنے کے بجائے ویسے کمیونیکیٹ کر دیں کہ سرکار یہ چیزیں اس کو اس طریقے دیکھ لیجیے. ہم نے 10 دفعہ سمجھایا ہے کہ اس طرح سے جو ہے بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس طرح سے لوگوں کو آمنے سامنے نہ کیجیے. اب آمنے سامنے اگر آپ کریں گے اور اس کے نتیجہ جو ہے نا وہ پھر بہت خراب آ جائے گا. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ سارا کچھ کہ اگر آپ کی طرف آپ کے ہاں اگر کوئی فرض کریے کہ کوئی لڑ رہا ہے تو یقیناً لڑ رہا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. اگر کوئی فوج میں اگر وکیل ہوں تو میں اگر وکالت کر رہا ہوں میں اس کی تو اس پہ کوئی میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا. اسی طرح ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، وہ بھی کسی پہ احسان نہیں کر رہا. ہم نے آپٹ کیا ہے، گو کہ ہم سارا کام ملک کے لیے کرتے ہیں، مگر ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیوٹی اپنے شوق سے جو ہے نا وہ لی ہوئی ہے. تو جو کچھ ہم نے اپنے شوق سے آپٹ کیا ہوا ہے وہ ہم فرائض انجام دے رہے ہیں. اس کے کوئی بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، لوگ اس میں زندہ بھی رہتے ہیں، لوگ اس میں جب ان کے وقت پورے ہو جاتے ہیں تو وفات بھی پاتے ہیں، شہداء بھی ہوتے ہیں. ہمیں ان سے عزت ہے، ہمیں ان سے احترام ہے، مگر جو کچھ جس طرف جو نا قوم کو لے جایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. حذیفہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ میں بالکل بصد احترام کامران مرزا صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی وہ سوچ ہے جس کو مولانا صاحب بھی ماضی کے اندر ڈسکریج کرتے آئے کہ بی ایل اے جو ہے وہ بلوچستان میں حملے کرتی ہے اور آپ ایک جماعت جو ہے وہ کہتی ہے ہم بی ایل اے کو کنڈیم تو کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بلوچستان کا احساس محرومی ہے. آج وہی بات کامران مرزا مدلل بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وکیل ہے چاہے ڈاکٹر ہے اس کی جاب ڈسکرپشن ہے. کیا کسی کی جاب ڈسکرپشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی قیمتی ترین جان قربان کر دیں؟ یعنی کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کا فیلڈ مارشل آج بھی ترکی کے 2 روزہ دورے پر ہے کہ آپ کے وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائیں، آپ کو دنیا میں ریلیونٹ کریں. دنیا آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنی جاب ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا حذیفہ رحمان اپنے کسی بیٹے بھانجے بھتیجے کو یک بستہ سردی کے اندر بارڈر پر بھیجے گا بندوق اٹھا کر کہ آپ کو 2 لاکھ تنخواہ دیں گے اور آپ نے وطن کا دفاع کرنا ہے؟ یہ دفاع دل سے کیا جاتا ہے. جو فوج کی وردی پہنتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے غازی کے طور پہ نہیں آنا، شہید کے طور پر آنا ہے. یعنی یہ وہ جذبہ ہوتا ہے. اس جذبے کو آپ نے چیلنج کیا اور اس جذبے کو آپ نے متنازع بنانے کی کوشش، تنقید اس پر ہو رہی ہے. باقی تلخیاں ہوتی ہیں، تلخیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے وطن کی آبرو، ان شہداء کی قربانیاں، ان فیملیز کے انتہائی جو ان کا جو حساس زخم ہے اس کو آپ خریدنا شروع کر دیں. آپ تلخیاں ضرور بیان کریں
جو آپ کو تلخیاں لگتی ہیں بند کمروں میں بھی کریں, جلسوں میں بھی کریں, سٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں بندہ اپنی جاب ڈسکرپشن کر رہا ہے. مجھے بتائیں پاکستان میں کون سا سیاستدان ہے جو کہے کہ میں اپنے بیٹے کو جاب ڈسکرپشن کے طور پر جو ہے وہ افواج پاکستان میں بھیج رہا ہوں اور وہ بارڈر پہ جا کر شہید ہو کر آ جائے. اس طرح کی بات نہیں ہوتی. نہیں, انسان کے اندر اگر سلپ آف ٹنگ میں کوئی بات نکل جائے اس سے پیچھے ہٹنے میں ہی انسان کا بڑا پن. شکریہ دونوں کا موقع, بہت شکریہ حسین صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ. ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد اگلے موضوع کے ساتھ.